اب یہ سفر چل پڑا ہے، ناجائز حکومتیں قبول نہیں ہیں، اور مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں۔ میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ اور پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے یا آ چکا ہے، آدھی مجرم کا نیا قانون آ رہا ہے۔ آدھی مجرم کا نیا قانون جس میں ڈپٹی کمشنر کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 2 یا 3 FIR ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ آپ کو جب چاہے گرفتار کرے، جب چاہے آپ کو جیل میں ڈال دے، جب چاہے آپ کی زندگی کو محدود کر دے، جب چاہے آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دے۔ آپ بتائیں کہ کیا انتظامیہ کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ سزا دینے کا اختیار عدلیہ کو ہوا۔
لیکن یہاں پر سزا کا اختیار انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے، اور میں پنجاب حکومت سے بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2-4 FIR کٹنے کی وجہ سے وہ عادی مجرم ٹھہرتا ہے اور اس کو انتظامیہ جب چاہے گرفتار کر سکتا ہے، تو آنے والے مستقبل ایسے مقدمات کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ آج تم ہمارے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو، آج تم مدارس کے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو۔ تم نے یہاں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک پالیسی بنائی، اور اس پالیسی میں آپ نے دینی مدارس اور مساجد اور مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا کہ ان کی نگرانی کی جائے، تشدد کے راستے سے ان کو روکا جائے۔ میں نے اس میٹنگ میں احتجاج کیا، میں نے کہا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، یہ ایک امتیازی قانون ہے جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے جن سیاسی پارٹیوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کا ڈرافٹ بنایا، اس کا مسودہ تیار کیا اور اس اجلاس سے منظور کیا، آپ کو شاید مطالعہ نہیں ہے، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، اسی نیشنل ایکشن پلان کی زد میں وہی پارٹیاں آئیں، وہی پارٹیاں جیلوں میں گئیں، انہی پارٹیوں کی حکومت ختم کی۔ میں نے کہا اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے۔ تم نے نیشنل ایکشن پلان میں کہا لکھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کیا جائیں، طاقت کا استعمال کیا جائے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، لیکن تم نے بلوچستان کے بارے میں کہا کہ وہاں پر پرتشدد واقعات کو روکنے اور ایسی تنظیموں کا راستہ روکنے کے لیے بلوچستان کو حقوق دے دو، بلوچستان میں ترقیاتی کام شروع کر دو، وہاں پر جب آپ خوشحالی لائیں گے تو یہ لوگ خود بخود اپنی تحریک چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، ہم نے بلوچستان کے حقوق کی تائید کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے تو ایکشن پلان پاس کر لیا، اب بتاؤ تم نے بلوچستان میں کوئی ترقی کی؟ اگر ترقی کی تو وہاں کوئی اثر ہوا؟ وہاں پر جتھے بنے، مسلح جتھے بنے، تمہارا مغرب بھی روکا ہوا ہے، تمہارا مشرق بھی روکا ہوا ہے، ہر طرف سے تم محصور ہو۔ پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھا گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر اور اس کے صحراؤں پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے۔